تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت یقیناً قابل مبارک، قابل عظمت، مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے۔ اس مبارک جماعت سے اللہ پاک نے بہت کم وقت کے اندر بہت دین کا اہم اور بہت ہی نفع بخش کام لیا ہے، لیکن جو چیز جتنی جلدی مشہور ہوتی ہے اس کو نظر بھی اتنی ہی جلدی لگتی ہے۔ تبلیغی جماعت یقیناً قابل مبارک جماعت ہے، لیکن اب کچھ ایسے افراد اس جماعت کے اندر آ رہے ہیں جو اپنی غلط بیانی سے اس پوری جماعت کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور وہ غلط بیانیاں کیا ہیں، وہ غلط نظریات کیا ہیں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ان تمام بیانات کو، ان تمام نظریات کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیں، تبلیغی جماعت کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کوئی بھی عالم، یہاں تک کہ کوئی بھی اچھی سوچ رکھنے والا مسلمان تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ملے گا آپ کو۔ آئیے جانتے ہیں کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، تبلیغ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تبلیغ کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں بات کو پہنچانا، اور شریعت میں تبلیغ کہتے ہیں اسلام اور ایمان کی صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب یہ تبلیغ جو ہے مطلق ہے، یعنی اس کا کوئی بھی خاص طریقہ اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ آپ دین کی بات پہنچائیے، وہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ اذان دیں گے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں لوگوں کو دین سکھائیں گے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ جہاد کریں گے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ رمضان کے روزوں کی فضیلت پر بیان کریں گے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ الغرض دین کا کوئی بھی کام جو آپ لوگوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے، یہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ کوئی خاص طریقے کو نہیں کہتے۔ اور مرکز نظام الدین کے موجودہ امیر صاحب مولانا ساحت صاحب یہی کہتے ہیں کہ تبلیغ یہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں تبلیغ اللہ کے راستے میں نکلنا یہی ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں، یعنی ان کے علاوہ جتنے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تبلیغ ہے، یعنی ہی اور بھی کا فرق ہے۔ امیر صاحب کہتے ہیں کہ یہی تبلیغ ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی تبلیغ ہے، یعنی یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی تبلیغ کا ایک حصہ ہے، صرف بھی اور ہی کا فرق ہے۔ دیکھیں، ان لوگوں نے تبلیغ کو مقید کر دیا، حالانکہ تبلیغ جو ہے مطلق ہے۔ ہر اس چیز کو تبلیغ کہیں گے جو آپ دین لوگوں کو سکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 1926 عیسوی کے اندر حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے تبلیغ کے مبارک کام کا آغاز کرایا، جو آج مروجہ طریقے پر آپ کو تبلیغ کا کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کرایا، اور ان حضرات نے جب اس مبارک کام کا آغاز کیا تو انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہی تبلیغ ہے، بلکہ ان کا عمل، ان کا نظریہ اور ان کی سوچ یہی تھی کہ یہ بھی تبلیغ کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی تبلیغ کو مقید نہیں کیا۔ حضرت مولانا سعد صاحب کے اکابر امت کے اختلاف کی وجوہات اسی بنا پر ہے، یعنی حضرت مولانا سعد صاحب جو آج کل غلط بیانیاں کر رہے ہیں، موجودہ علماء جو ان کے اس نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب جو ہیں انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے صحیح مفاہیم کو لوگوں کو نہیں بتاتے، اور اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کے جو صحیح آثار ہیں ان کی منمانی تشریحات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے اور دارالافتاء نے حضرت کو گمراہ تک قرار دے دیا ہے، یہاں تک کہہ دیا ہے لوگوں سے کہ آپ کو ان کے بیان کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے جب تک حضرت اپنے ان بیانات سے رجوع نہ فرما لیں۔ یہاں ایک بات اور کلیئر کرتے چلیں، دیکھیں ہماری مولانا ساحت صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم کی وہ صاحب اولاد ہیں۔ یقیناً ان سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمیں صرف ان کی ان باتوں سے اختلاف ہے جو وہ امت کے سامنے غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ان کام سے باز آ جائیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ ایک بڑے عالم ہیں، ہم سے علم میں اور عمر میں مرتبے میں بڑے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ اس امت پر تاردے قائم و دائم فرمائے، اور اللہ انہیں صحیح بیانی کی توفیق بخشے۔ دیکھیے، مولانا سعد صاحب کے موجودہ کچھ بیانات ایسے ہیں جو امت سے بالکل میچ نہیں کھاتے، یعنی جو امت کے صحیح علماء کی رائے ہے، قرآن اور حدیث کا صحیح مفہوم ہے، ان سے بالکل میچ نہیں کھاتے۔ انشاءاللہ ہم موصوف کے تمام بیانات یا اکثر بیانات کو اور ان کے اہم حصوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ موصوف فرماتے ہیں کہ مسجد
مدرسہ یا دین کے کسی کام میں مال لگانا دین کی نصرت نہیں ہے، دین کی مدد کرنا نہیں ہے، یہ حضرت نے اپنے بیان کے اندر فرمایا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، رسالوں سے، کتاب سے لکھنے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، قلم سے اپنے علم کو پھیلا رہے ہیں، وہ اپنی محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ صرف دعوت کا فریضہ بدن ہی سے ادا ہو سکتا ہے، یہ بھی حضرت نے اپنے بیان کے اندر فرمایا ہے۔ دیکھیں کتنی غلط بیانیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حضرت نے اپنے بیان کے اندر فرمایا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو لوگ پیسے لے کر دین کا کام کرتے ہیں، یعنی پڑھتے پڑھاتے ہیں مکتب مدارسوں کے اندر، وہ فاحشہ عورت کی مانند ہے۔ فاحشہ یعنی زانیہ عورت، اور زانیہ عورتیں پیسہ لینے والے مدرسین کام کرنے والوں سے پہلے جنت میں جائیں گی، یہ حضرت نے اپنے بیان کے اندر فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے موصوف نے فرمایا ہے کہ تبلیغ 6 نمبر پورا دین ہے، یعنی تبلیغ کے جو 6 نمبر بتائے جاتے ہیں یہ پورا دین ہے۔ جو ان کو پورا دین نہیں سمجھے گویا وہ اپنی ہی دہی کو کھٹا بتانے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے موصوف بیان کرتے ہیں کہ معجزہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو دعوت کی وجہ سے نبیوں کو ملا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امیر کے آگے شورا کی حیثیت یعنی مشورے کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی کی مقتدی کی حیثیت امام کے پیچھے، کہ اگر مقتدی امام کو ضرورت پڑنے پر لقمہ دے گا، اگر لقمہ امام نے لے لیا تو ٹھیک، ورنہ نماز کو امام کی ضمانت پر چھوڑ دے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ امیر کچھ بھی کرتا رہے، شورا کچھ نہ کہے، یعنی مقتدی کچھ نہ کہے، امیر مانے نہ مانے یہ امام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مقتدی لقمہ دے یا نہ دے، مدے تو امام کے اختیار ہے، چاہے وہ لقمہ لے یا نہ لے، وہ امام ضامن ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں امیر بھی ضامن ہوگا۔ اسی طریقے سے موصوف فرماتے ہیں کہ دور رسالت اور دور خلافت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور چاروں خلیفاؤں کا زمانہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور متقیوں کا زمانہ تھا، یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت آگے فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے بعد کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ملتا جس میں سب کا اتفاق ہو، گویا کہ حضرت اس سے اجماع امت کے وقوع کا انکار لازم کر رہے ہیں، یعنی اجماع امت کو نہیں مان رہے ہیں۔ اور یہی معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایسا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اجماع امت یہ بھی ادلہ شرعیہ ہے۔ اور اسی طریقے سے موصوف فرماتے ہیں کہ زمانے میں سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے کو جرم نہیں سمجھتے، یعنی حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نہ نکلنے والے مجرم ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دعوت کا کام فرض عین ہے، یعنی تبلیغی جماعت کا مروجہ جو طریقہ ہے یہ فرض عین ہے، دعوت کا فریضہ خروج کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اجتماعی طور پر امت نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ مسجد بھی ایمان کے حلقے قائم کرنا فرض ہے، یعنی مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنا فرض ہے، فرض۔ ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ بھی حضرت فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک تبلیغ نہیں کی، کیونکہ وہ کوہ طور پر چلا گئے اور ان کی وجہ سے 5,88,000 لوگ گمراہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ کیمرے والے موبائل میں قرآن پڑھنا اور قرآن کو سننا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن کی توہین ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں کہ کیمرے والے موبائل کو جیب میں رکھ کر میرے نزدیک نماز پڑھنا نماز نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنا، یعنی موبائل کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا، جو لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ علماء سو ہیں اور وہ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں۔ یہ تمام مسائل ایسے ہیں جس میں حضرت نے اپنی رائے کو سامنے رکھ کر کے فتویٰ دیا ہے اور مجتہدین فقہائے کرام کی رائے کو اور ان کی ترجیحات کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا واجب ہے، واجب۔ جو اس کو بغیر سوچے اور بغیر سمجھے پڑھتے ہیں ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور جو لوگ
اس کو اس طریقے سے یعنی واجب کو چھوڑتے ہیں، ترک واجب کو چھوڑتے ہیں، یعنی اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، وہ لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، وہ واجب کا چھوڑنے کا ان کو گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے موصوف ایک جگہ فرماتے ہیں کہ موصوف کے نزدیک رمضان میں خروج کی وجہ سے قرآن کریم کا سننا کر چھوٹ جائے تو اس سے قرآن ناقص نہیں رہتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کی سنت نہیں چھوٹتی۔ اگر آپ رمضان میں نکل جائیں گے تبلیغ کے اندر اور آپ کا جو رمضان میں تراویح میں قرآن چھوٹ جائے گا تو آپ کا قرآن چھوٹنا نہیں مانا جائے گا، یہ حضرت فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مشورے کو چھوڑ کر جانا جہاد میں پیٹھ پھیر کر چلے جانے سے زیادہ بڑا سخت ہے۔ استغفر اللہ، کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا کہ مشورہ نماز کی طرح ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ بلکہ نماز سے اہم ہے۔ جس طریقے سے نماز کے لیے مسجد آنا، اسی طریقے سے مشورے کے لیے بھی مسجد آنا چاہیے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اذان جو ہے دعوت ہے اور نماز تشکیل ہے، اور نماز کے بعد اللہ کے راستے کا خروج یہ ترتیب ہے۔ گویا کہ حضرت نے اصل یہ کہا کہ اللہ کے راستے کا خروج یہ اصل ہے، یہ سب اس کی تیاری تھی، یعنی اذان کا ہونا اور نماز کا ہونا یہ اسی کی تیاری تھی۔ یہی تو مودودی صاحب نے بھی کہا تھا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا یہ سب ایک اصل کام کی تیاری کی مشق ہے، یعنی حکومت الہیہ کا قیام۔ مطلب انہوں نے وسائل کو مقاصد اور مقاصد کو وسائل کا درجہ دے دیا تھا، یہی کام حضرت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں، بہت سی مرتبہ اپنی بیان کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے، یہ بات تو طے ہے، حالانکہ وہ بات طے ہے یا نہیں اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بس حضرت یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے، پتہ نہیں ان کا علم، ان کو اس بات کا علم کہاں سے ہوا کہ یہ بات تو طے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ مرکز تو قیامت تک یہی رہے گا، یعنی بنگلہ والی مسجد، لہٰذا اس جگہ کا تم احترام کرو۔ پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ مکہ اور مدینے کے بعد اگر کوئی جگہ قابل احترام ہے، قابل عظمت ہے تو وہ بنگلہ والی مسجد ہے، یہ عالمی مرکز ہے اور قیامت تک یہی رہے گا۔ دیکھیے حضرت کے اس بیان سے گویا کہ ایک طریقے کی وحی کی بو آ رہی ہے، یعنی حضرت کو جیسے کہ وحی ہو رہی ہو، اللہ نے یہ ان کے الہام کر دیا ہو کہ آپ یہی قیامت تک اسی کو مرکز کا درجہ ہم نے دے دیا ہے۔ کیسی کیسی بات کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ جیب میں اگر موبائل بچ جائے، آپ نماز میں ہو تو آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے نماز کو توڑ دو۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ نماز کو توڑ دو تاکہ موبائل بند ہو جائے، یعنی پھر بعد میں موبائل بند کر دو۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ کس طریقے سے موبائل کو بند کرنا ہے نماز کی حالت میں اگر وہ بچ جائے۔ اس مسئلے میں بھی حضرت نے اپنے اجتہاد سے کام لیا ہے اور فقہا کی تفصیلات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے وعدے یقین والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یقین پہلی شرط ہے، بنا یقین کے اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت سے وعدے محض وجود ایمان پر پورے ہو جاتے ہیں، یقین تو کیفیت ایمانی ہے۔ حضرت کا مطلقاً تمام وعدوں کو یقین پر موقوف کرنا کیسے صحیح ہے؟ اور اسی طریقے سے حضرت اسباب کی اکثر نفی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ اگر کوئی تاجر بزنس مین یہ کہے کہ میں دکان بناؤں گا، کامیابی اللہ دے گا، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کامیابی کے ضابطے اسباب سے نہیں بلکہ احکامات سے ہوتے ہیں۔ حضرت کے نزدیک یہ ہے کہ اسباب اگر کوئی انسان اختیار کرتا ہے اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ اللہ اس میں کامیابی دے گا، اللہ سے اسباب اختیار کرنے کے بعد کامیابی کی امید کرنا، یہ حضرت کے نزدیک توکل نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ توکل نہیں ہے، یہ تو بے ایمان بھی جانتا ہے۔ گویا کہ حضرت اسباب کی اکثر نفی کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ تنگ لباس یعنی پینٹ پہننے سے اللہ کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں کہ جو انسان پینٹ یا تنگ لباس پہن کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ گویا کہ جو انسان پینٹ پہنے گا حضرت کے نزدیک وہ کافروں کی طرح اللہ کا دشمن مانا جائے گا۔ اس مسئلے میں بھی حضرت نے اپنے اجتہاد سے کام لیا ہے، اور فقہائے کرام نے جو اتنی بڑی بڑی اتنی موٹی موٹی مسئلے مسائل کی تفصیلات لکھی ہیں، حضرت نے ان کو بالکل نظر انداز کر دیا اور مطلقاً فتویٰ دے دیا۔
یاد رکھیں یہ تو بہت کم باتیں ہیں، ایسی مزید اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے حضرت کے بیان ہیں، ہم نے صرف اختصار کی وجہ سے یہ چند باتیں عرض کی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے بیان ہیں جو جمہور علماء سے ہٹ کر بیان کیے گئے ہیں، اور ان باتوں کا غلط ہونا بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت ایک خالص دینی جماعت ہے جو عملاً اور مسلکاً جمہور امت اور اکابر امت کے طریقے سے ہٹ کر بالکل بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تبلیغی جماعت انشاءاللہ امت کے حق میں ضرور مؤثر اور مفید ثابت ہوگی، لیکن یہ اسی وقت ہوگی جب یہ جماعت جمہور علماء امت اور اکابر کے طریقے سے مل کر کے چلے گی۔ یاد رکھیے حضرت آئے دن ایسے بیانات کرتے ہیں جن بیانوں کے اندر انبیاء کی شان میں بے ادبیاں ہوتی ہیں، فکری انحرافات حضرت کرتے رہتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، احادیث اور آثار کی منمانی تشریحات کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے علماء حق آپ کی ان باتوں کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور جمہور امت آپ کے ان بیانات سے کبھی بھی متفق نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اپنے بیانات سے رجوع کر لیں گے، آپ صحیح بیانات کریں گے تو انشاءاللہ علماء اس امت کے علماء آپ کو سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے اس مشن میں آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ آپ بھی اس کام کو کریے، اور لوگ جو دین کے دوسرے کام کر رہے ہیں آپ ان کی بھی اشاعت کیجیے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرمائے، اور اس جماعت کو اپنے اکابر کے طریقے پر اخلاص کے ساتھ تبلیغی جماعت کو اللہ تعالیٰ اپنے اس مشن پر زندہ اور جاوید رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو پھلتا پھولتا رکھے۔ اللہ اس کی اشاعت تا قیامت ایسے ہی فیض، اور اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ عام اور خاص سب کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اس امت کے حق میں کار خیر کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو صحیح پڑھنے، صحیح پڑھانے، صحیح سننے، صحیح سنانے، صحیح سمجھنے اور صحیح سمجھانے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔